السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سندھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ ابوالمعظم ترابی۔ آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی تحریک کے آغاز کی۔ گجرانوالہ میں ایک جلسہ ہو چکا، دوسرا جلسہ کراچی میں ہوا۔ حکومت کے اپنے دعوے ہیں، اپوزیشن کے اپنے دعوے ہیں۔ اپوزیشن لیڈروں نے جو تقاریر کی ان میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی جا رہی ہے وہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ہی تقریر ہے، اور اس پہ حکومت کا جو غم و غصہ ہے، بلکہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ وزیر اعظم نے اشتعال میں آ کے انتہائی غم و غصے کے ساتھ دھمکیاں دی ہیں کہ میں دیکھوں گا، اور ساتھ میں یہ بات بھی کی ہے کہ اب میں نیا خان ہوں گا۔ تو یہ کہاں تک بات پہنچے گی؟ اپوزیشن کی کامیابی کے کتنے مواقع ہیں؟ حکومت کیا کچھ کرے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے سینئر تجزیہ کار، کالم نگار، صحافی اسلم امان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ کہاں تک جا کر اختتام پذیر ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے ثمرات کس کو ملیں گے، عوام کا کیا بنے گا، ملک و قوم کا کیا بنے گا، مستقبل کیا ہوگا۔ تو سب سے اسلم امان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا۔ سب سے پہلے ہم یہاں تھوڑا سا ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے مختصر سا بتا دیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک عملی طور پہ شروع ہو چکی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمیں متحرک و فعال نظر نہیں آ رہی۔ کہ آپ کے علم میں کوئی ہے کہ یہاں کوئی وہ ان کی حرکت شروع ہے، یا تیاریاں شروع ہیں، یا ویسے ہی کام چل رہا ہے؟ شکریہ ترابی صاحب۔ اصل میں اس قسم کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مرکز کے فعال دھارے کے اندر چلتی ہیں، صحیح، اور دور افتادہ علاقے جو مرکز سے جی تھوڑے سے پرے ہوتے ہیں اس میں اس قسم کی اس کے اندر اسٹریم یا اس قسم کی شدت نظر نہیں آتی۔ صحیح، لیکن یہ ہے کہ جب یہ تحریک آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی جی تو پھر یہ جزیات تک بھی پینیٹریٹ کرے گی۔ لیکن فی الحال صحیح، ان کی یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک تو خود مولانا فضل الرحمان نے مجھے بتایا ہے جی کہ ہم نے اپنی اس پی ڈی ایم کے نہ اغراض و مقاصد طے کی ہیں، ٹھیک، نہ ہی اس کے تحریک کا طریقہ کار طے ہوا ہے، ٹھیک، نہ اس کی موڈیلٹیز طے ہوئے ہیں، ٹھیک، بہت سی چیزیں اصل طے ہیں، بلکہ تنظیم بھی پوری نہیں ہوئی، جی جی بالکل، نہ مرکزی ہاں، تنظیم پوری ہوئی ہے، نہ جی اس کی صوبائی تنظیمیں پوری ہوئی ہیں، اور نہ ضلعی لیول پر ان کی صحیح، تنظیمیں ابھی تک بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک، صحیح، اس لیے اب یہ چیزیں جو ہے وہ اچھا، آہستہ آہستہ اسٹریم لائن ہوگی۔ صحیح۔ اگر پشاور میں جلسہ ہوگا تو شاید یہ خان میں بھی کوئی حرکت نظر آئے گی۔ جی۔ تو ہاں، میں پھر ابھی جو اپوزیشن کے 2 جلسے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے، اور اس میں جو اپوزیشن لیڈروں کی اسپیچز ہیں، تقریریں ہیں، وہ کس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں؟ حکومت کا جو غم و غصہ ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم کی جو اسپیچ ہے، تقریر ہے میاں محمد نواز شریف کی، انتہائی جارحانہ انداز میں دوبارہ وہ نظر آئے ہیں، اور پہلے سے بڑھ کر انہوں نے زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں جی، یہ تحریک جو ہے بنیادی طور پر تو اس کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جس دن 25 جولائی 2018 کو الیکشن کے نتائج آئے، لیکن اس میں اپوزیشن جماعتوں کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ کوشش تھی کہ ہم ان کو کچھ ٹائم دیں۔ مولانا فضل الرحمان پہلے دن ہی سے یہ چاہتے تھے کہ آپ سارے کے سارے لوگ ریزائن کریں اور انتخابات کا بائیکاٹ کریں اور اس کے بعد موومنٹ شروع کریں۔ تو یہ اس اختلاف کے دوران ان کے درمیان آپس میں یہ چلتی رہی، تو کوئی 2-2.5 سال گزر گئے۔ تو اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ بالکل ایک قسم کی تحریک جو ہے وہ میچور ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی کسی بھی محاذ پہ، نہ وہ خارجی محاذ پہ کچھ ڈیلیور کر سکی ہے، نہ داخلی محاذ پہ، نہ لوگوں کو معاشی ریلیف ملا ہے، بلکہ ملک کے معاشی جو ہے مشکلات اور مسائل جو ہے وہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے، جس کو بڑے ٹائم پر جو ہے آ کر نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے یا جے جو آئی نے آ کر اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور صحیح وقت پر صحیح بات انہوں نے کر دی ہے۔ اور یہ جو بات نواز شریف نے کی ہے، یہ بات بھی کسی نہ کسی دن کسی نے کرنی تھی، یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کا مقدر ہے۔ اب نواز شریف جو ہے اس کا ایک بڑا نیچرل فینامنا ہے، اس کا ایک بڑی ٹریجڈی ہے، اس کا ایک المیہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت میں ہیں کہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے،
ساری زندگی اس نے بڑی خوشبختی میں گزاری. ٹھیک آغاز شباب میں ہی اسے بیک ڈور سے اقتدار میں داخل ہونے کا موقع مل گیا. ٹھیک صحیح وہ 2 بار پنجاب جیسے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے اور بڑے کامیاب وزیر اعلیٰ, ٹھیک اور 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے. صحیح اس نے زندگی کی جتنی بھی کامیابیاں اور خوشیاں تھیں وہ ساری سمیٹی. صحیح. اس میں کچھ اس کے لیے پرابلم بھی تھے, اس نے دکھ بھی جھیلے ہیں, جیلیں بھی کاٹی ہیں, قلعہ بھی دیکھا ہے, جلاوطنیاں بھی دیکھی ہیں, صحیح. بیوی کی موت بھی دیکھی ہے, جدائیاں بھی دیکھی ہیں, والد کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے. صحیح یہ ساری چیزیں اس کی اس طویل جدوجہد کا حصہ ہیں. صحیح اب اس وقت اس کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز ہے جی کہ وہ تاریخ میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے عزت کی موت مانگے. ٹھیک صحیح تو اس کے لیے تو یہ بالکل ایک بہترین اور صحیح راستہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر آخری حملہ کر کے وہ عزت کی موت مرنا چاہتا ہے. اور جو نواز شریف نے گجرانوالے میں کہا ہے, جی جی اب نون لیگ ختم ہو جائے, نواز شریف مر جائے, یہ ساری کی ساری تحریک ناکام ہو جائے, لیکن اس کے اثرات بھی قائم رہیں گے اور نواز شریف تاریخ کے اندر زندہ رہے. زندہ اس نے وہ بات کہہ دی ہے جی جی جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی یا جو اس کو کہنی چاہیے تھی, کیونکہ اب اس کو صرف عزت کی موت چاہیے ٹھیک اور اس کے لیے اس نے تمام اسباب مہیا کر دی. اور اگر یہ کامیاب ہو جائے, صحیح. اب مجھے اس بات کے بالکل امکان نظر آتے ہیں کیونکہ یہ کوشش جو ہے نا اس کی سیاسی بقا کا بھی ضمانت بن گئی ہے. ٹھیک تو اب مجھے نہیں لگتا کہ جس قسم کی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جی جی کہ نون لیگ کو کوئی نقصان پہنچے گا یا نواز شریف کو کوئی نقصان صحیح. پہنچے گا. ٹھیک. اب وہ پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں, امیون ہو گئے ہیں. صحیح. اور فرض کرو اگر اس کو ہو بھی جاتا ہے اس طرح اس پروسیس میں, کیونکہ یہ اقتدار کی جو کشمکش ہے خاص طور پر پاور پالیٹکس, جی. اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک تاریخ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں ہیں وہ ارادی نہیں آتی, وہ اچانک آتی ہیں. ٹھیک آپ دیکھ لیں کہ اگر پانی پت کی دوسری لڑائی میں جی. ہیمو بکال کی آنکھ میں تیر نہ لگتا اچانک اور وہ اپنے عہدے سے ہاتھی سے گر کر نیچے بے ہوش نہ ہو جاتے, تو اکبر اعظم جو ہے وہ جنگ ہار چکے تھے. اور آج تاریخ ہندوستان کی مختلف ہوتی, مغلیہ خاندان کی داستان بھی مختلف ہوتی. صحیح. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے عثمانی خلفاء میں سے ایک بہت ہی بہادر بایزید جلدرم, وہ بڑے طوفان کی طرح یورپ کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ بوسنا ہرزگوینہ اور یہ سارے یورپ کے علاقے اس نے فتح کر لیے تھے, اور اب وہ سینٹرل یورپ کی طرف جا رہا تھا جس میں برطانیہ, فرانس اور جرمنی وغیرہ کی طرف. تو پیچھے سے جا کر اس پر اچانک جو ہے امیر تیمور نے حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور پنجرے میں بند کر کے اس کو لے آیا. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آج آپ کو یہ یورپ اس طرح نظر نہ آتا جس طرح ہے. تو تاریخ بالکل اسی طرح جس طرح پورس کے ہاتھی اگر نہ بھاگتے تو سکندر بالکل شکست کھا چکا تھا اور تاریخ آج مختلف ہوتی. تو اسی طرح یہ واقعات جو ہے وہ یہاں پر جتنے بھی تاریخ میں تبدیلیاں آئی ہیں انسانی تاریخ میں, جس طرح پہیے کی ایجاد ہے, پہیے کی ایجاد نے جو ہے وہ تہذیب انسانی کو پر لگا دیا, اچانک جو ہے وہ کروٹ بدلی تہذیب نے اور دنیا نے, اور بالکل ایک الگ زمانہ اور الگ نئے زمانے جو ہے نمودار ہوئے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سافٹ ویئر اور کمپیوٹر کی تخلیق نے جو ہے بالکل پوری دنیا کے کلچر, تہذیب, تمدن, سوچ اور افکار کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 20, 25, 30 سال جو ہے نا 30 سال پرانی دنیا جو ہے نا ہمیں موہنجو داڑو کی تہذیب نظر آتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اب یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل ایک اچانک واقعہ ہے. نواز شریف کا جو خطاب تھا اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. ایون اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے بیٹے یا اس کے جو سرو کرتے ہیں, جو لوگ اس کے ساتھ اسسٹ کرتے ہیں, ان کو بھی پتہ نہیں تھا, اپوزیشن کو بھی پتہ نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن نے ابھی تک نہ اغراض و مقاصد طے کی ہے تحریک کے, نہ اس نے تنظیم سازی کی ہے, نہ اس نے اس کا کوئی منشور ڈیولپ کیا ہے. لیکن نواز شریف نے وہ حتمی اور آخری بات کہہ دی. اس نے اپنے اہداف کا تعین بھی کر دیا, بلکہ اس تحریک کے انجام کا تعین بھی اس نے کر دیا. تو ابھی یہ سوچ رہے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں اور اکیڈیمک ورک کر رہے ہیں اور تنظیم سازی کر رہے ہیں, لیکن اس نے آخری بات کہہ دی ہے. اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, اور یہ اس طرح تاریخ میں ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. اور اس نے اپنے خطاب میں پورا لاہ عمل دے دیا ہے. اس کی جو خطاب ہے یا اس کی یہ جو مومنٹ ہے, اس نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو بالکل بدل کر. اب آپ کی جو مقتدرہ ہے اس کے پاس 2 راستے رہ گئے, یا تو وہ پیچھے ہٹ جائے تھوڑا سا اور ان سیاستدانوں کو بے شک کوئی تھوڑے عرصے کے لیے بھی صحیح کچھ مہلت عمل مل جائے اور تھوڑا سا ریلیف بھی مل جائے اور ایک جمہوری عمل جو ہے وہ پروسیس میں آ جائے, یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے اور اقتدار پہ قبضہ کر لیں. اب یہ دونوں صورتیں جو ہے یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے. اقتدار پہ قبضہ اگر کر لیں گے وہ, اگر گورنمنٹ کو ٹاپل کر لیں تو عمران خان بھی پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے گا, تحریک انصاف بھی ادھر چلی جائے گی, کیونکہ اس کا وکٹم تو یہ بنے گا. انہوں نے تو وہ تو اس کے بینیفیشری ہوں گے. اور اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کی قربانی جو ہے وہ تحریک انصاف کی اور عمران خان کی حکومت کی دینی پڑے گی. تو یہ سچویشن بھی جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہے. تو اس لیے اب اس وقت ہماری مقتدرہ اور حکمران جماعت اور اپوزیشن
یہ سب کی بصیرت کا اور ان کی دانش کا امتحان ہے. صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کو اس مشکل سے، اس بھمر سے، ان مشکلات سے، ان مسائل سے، ان تضادات سے اور اس ٹکراؤ سے کیسے بچاتے ہیں. ملک کو بھی، اپنے اداروں کو بھی. پاک فوج جو ہے وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے. اس کا دفاع، اس کی حفاظت، اس کی عزت کا تحفظ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں کرنی بھی چاہیے. سیاستدانوں سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ جزوی طور پر بے شک تنقید بھی کریں، ساری چیزوں کو مینیج کریں، لیکن یہ ادارہ جو ہے، فوج ہماری سلامتی کا آخری ہتھیار ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے نا اس وقت بالکل چیلوں کی طرح جو ہے وہ جھاٹے جھپٹنے کے لیے ہم پر کھڑی ہوئی ہے. انڈیا کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، افغانستان ہے، بہت سے اسرائیل ہے. تو اس لیے ہمارا جو دفاعی اسٹرکچر ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ کمزور ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ آرمی چیف نے گزشتہ دنوں اپنے خطاب میں کہا کہ تنقید جو ہے وہ 5th جنریشن وار اور ہائی ورلڈ وار نہیں ہے، تنقید ہونی چاہیے اور مثبت تنقید ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی جو ہے وہ آئین و قانون کی روشنی میں حکومت کی سب سپورٹ جاری رکھے گی. اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ آرمی چیف اور فوج کا جو موقف ہے، جو رویہ ہے وہ کیا ہے. اور اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن سے بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت ان کے جو ترجمان ہیں، ان کے جو وزیر و مشیر ہیں، وہ لشکر کی شکل میں آتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ فوج ہی ہمیں چلا رہی ہے. اور اپوزیشن کی جو موقف ہے اس کی وہ تصدیق نہیں کر رہے ہوتے. یہ بڑی ڈیفیکلٹ صورتحال ہے ان کے لیے بھی. وہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں تو انڈائریکٹ اس کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو پہنچتا ہے. ان کے پاس یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی کاؤنٹر کرے اور اداروں کا دفاع بھی کرے پراپر طریقے سے. اس کے پاس کوئی حکمت عملی. وہ وہی جو ان کی ٹریننگ ہے پچھلے 20-15 سال میں جو ہوئی ہے، وہ اسی طرح کی سچویشن انہوں نے سمجھی ہوئی ہے. حالانکہ پاور کاریڈور کے اندر بیٹھ کر جب آپ بولیں گے تو اس کے پیرامیٹرز اور اس کے الفاظ بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کے معنی بھی بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کا امپیکٹ بھی بالکل مختلف. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی رجیم ہے یہ اس طرح کا بیہیو کرنے یا اس طرح کا کنڈکٹ جو ہے ان کا نہیں ہے جس سے اداروں کا تحفظ بھی ہو اور اپوزیشن جو ہے اس کو دلیل کے میدان میں شکست بھی آ جائے. یہ اس معاملے میں وہ بالکل بڑا کلیئر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس سے اپوزیشن کا جو سٹانس ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ لاجیکل نظر آتا ہے عام لوگوں کو بھی اور سب کو. لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا اپوزیشن سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی کہ وہ دفاعی اداروں کو اس کشمکش کا حصہ نہ بنائیں اور اس میں اس طرح نہ گھسیٹیں جس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کو گھسیٹتی ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمیکیبلی بالکل مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت جلد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ ہماری جو دفاعی اداروں کی قیادت ہے اور اپوزیشن کی قیادت ہے، بالخصوص مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بڑے فاضل آدمی ہیں، بڑے سمجھدار اور بڑی سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے فاضل لوگ ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے، جیسے شاہ محمود قریشی ہے اور بہت سے کچھ لوگ بھی ہیں جو، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی اس حد تک جائیں گے کہ جس سے اداروں کا نقصان ہو. تو لگتا یہی ہے کہ ان قریب جو ہے وہ دسمبر تک چیزیں جو ہے وہ ایمیکیبلی طے ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کوئی قابل عمل ایسا معاہدہ ہو جائے، کوئی ایسی راہ عمل نکل آئے کہ ڈیڈ لاک سے جو ہے قوم بھی، ادارے بھی اور حکومت بھی اور اپوزیشن بھی یہ سب اس سے نکل. اچھا وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے کنونشن ہال میں ٹائیگرز فورس سے، تو اس وزیر اعظم کی گفتگو کو اور ان کا جو خطاب ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور وہ جو نیا خان ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ میں پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے یا ان کی جو لینگویج ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. اس سے خود ان کی اپنی ذات کو بھی اور اداروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. نہ ان کے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ان کے پاس وہ لاجک ہے، نہ ان کے پاس وہ دلیل ہے، نہ ان کے پاس وہ موقف ہے جس سے گورنمنٹ کی عزت بھی بچے، اداروں کی عزت بھی بچے. اس قسم کی جو کنفرنٹریشن جو کرتے ہیں، جو ان کی پہلے سے پرانی عادت بنی ہوئی ہے، یہ خود ان کو اب ہارم کرتی ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہ باتیں ان کو زیب دیتی تھی، لیکن اب اس قسم کا رویہ
اس قسم کی جذباتی گفتگو جس طرح انہوں نے کی ہے نیب کے حوالے سے یا اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے یا احتساب کے عمل کے حوالے سے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ سب کچھ یہ خود کروا رہے ہیں۔ اب حالانکہ یہ بتاتے رہے ہیں ہمیں کہ اسپیکر بھی انڈیپینڈنٹ ہے، جی وہ جس کو چاہتا ہے پروڈکشن آرڈر دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا اختیار ہے اور وہ غیر جانبدار ہے۔ اسی طرح نیب ایک آزاد اور غیر جانبدار ادارہ ہے، وہ قانون کے مطابق احتساب کر رہا ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ بھی بالکل آزاد ہیں، اور اس دن اس کا جو خطاب تھا اس سے یہی لگتا تھا کہ یہ سب کچھ عمران خان خود کروا رہے ہیں، اور اس نے اس بات کی تائید کی انڈائریکٹلی یا غصے میں یا جذبات میں۔ تو اس لیے گورنمنٹ بالکل ایک الگ چیز ہے، ان کی ٹریننگ چونکہ اپوزیشن کی تھی، ابھی تک یہ خود کو اقتدار کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر سکے ذہنی طور پر، نہ ہی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں، نہ ہی ان کا موقف بدلا ہے، نہ ہی ان کا بیانیہ بدلا ہے۔ یہ بالکل اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں کھڑے ہیں جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ 2018 سے، اس لیے ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے اسلم امان صاحب کی گفتگو سنی، جس کا لب لباب یا خلاصہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوگی، لیکن پرامن جمہوری طریقے سے کامیاب ہوگی۔ حکومت جو اپوزیشن کی مخالفت کر رہی ہے اس سے حکومت کو خود بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ جو فوج سمیت دیگر اداروں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے رویوں سے وہ نقصان ہی پہنچا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو پہنچ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔